زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیرے جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب النبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس سے سراپا قدس کے موقع پر ہمارے پالنا اور بالی کے علماء کرام کی خصوصی محنت اور یہاں کے عوام بھائیوں کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بالی اور پالنا کے جملہ علماء کرام ائمہ مساجد کی خدمات کو اور ان نوجوان بھائیوں کی اور عوام بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اور سب کو ذکر رسول اور ذکر آل رسول کی محفل کے صدقے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے نبی اور آل نبی کی اتنی خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان کی دنیا کو بھی سجا دے اور آخرت کو بھی سجا دے، قبر کو بھی سجا دے اور حشر کو بھی سجا دے، اور اللہ پاک نبی اور آل نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں انہی کا پڑوس عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سے خطابات، تقریریں، نعتیں اور بہت ساری چیزیں سماعت کی۔ میری آمد کے وقت میں آخری حصہ ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ غریب نواز سرکار کی محفل ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اسلام، سب سے بڑا داعی دین، سب سے بڑا مبلغ اسلام اگر ہم کسی کو قرار دیتے ہیں بالاتفاق اہل ہند، تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، ایک داعی کے اندر اوصاف اتنے ہی ہونا چاہیے جتنے نبی کی خوبیاں اور نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا داعی دین اور نبی کے اخلاق، اوصاف، عادات بالکل نبی کی چال ڈھال ہونی چاہیے۔ داعی اور نبی کے اندر فرق مراتب نبوت ہے، باقی جو اخلاق نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے، جو سیرت نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انداز تکلم ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس تناظر میں کہ داعی کی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے اور نبوت کا فرق ہوتا ہے، اگر اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے ہند الولی سرکار معین ملت والدین غریب نواز کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ، کوئی صحابی معمولی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ جی جی بے شک، مجھے کہتے ہیں ادنا سے ادنا کوئی، حضور سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی ادنا نہیں۔ جی بے شک، بلکہ مٹی اگر حضور کے جسم سے لگ جائے تو ہمارے عقیدے میں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ نسبت رسول کے بعد کوئی چیز ادنا نہیں رہ جاتی۔ اس لیے میں کم سے کم بولتے وقت یہ ضرور خیال، حالانکہ ان کی نیت کوئی توہین کی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک سراپا ادب ہے۔ حضور کا کوئی صحابی کبھی ادنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں درجات ضرور ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا درجات بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن کوئی صحابی ادنا نہیں، کیونکہ جس کا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہو، اس کا صحابی بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بہت بھائیو، جب ہمارے حضرت اعلیٰ ہیں، واہ کیا ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، تو صحابی ادنا کیسے ہو؟ ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو عالم بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو مفتی بھی اعلیٰ ہے۔ ارے سب تو اپنی جگہ، میرے آقا کی تو امت بھی اعلیٰ ہے۔ خیر امت کا لقب صرف اس امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے کوئی صحابی ادنا، درجات ہیں، ہم درجات
درجات مانتے ہیں، اول درجہ، دوسرا درجہ، پچھلا 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 پچھلا، اس طرح سے آخری درجے کا صحابی کہتے ہیں، آخری صحابی کہہ لیں مرتبے کے اعتبار سے۔ تو حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کو حضور نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے انصار تھے مدینے کے ان سب کا سردار، اور اس صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا، ایک بات، اور جن صحابہ کا ظاہری حیات میں وصال ہو گیا ان کے ایمان پہ خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی یہی ہے کہ ان کے جنازے میں حضور تشریف لائے، یعنی ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ سند یافتہ مومن ہے، وہ سند یافتہ مومن ہے جس کے اور بعد میں جو حضور کے صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج اور سب شان والے، مفہوم مخالف کی طرف نہ جائیے گا، لیکن صرف عظمت بتانا ہے جن کا حضور کی ظاہری حیات میں، ارے لوگ تو تمنا کرتے تھے کاش میں حضور کی حیات میں مر جاتا، حضور میرے جنازے میں چلے آتے، اور ان کا آنا میرے لیے کتنی بڑی چیز۔ بھائی اگر پیر صاحب آ جائیں جنازے میں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا جنازہ مفتی اعظم نے پڑھایا، کسی کا جنازہ مجاہد ملت نے پڑھایا، کسی کا جنازہ محدث اعظم نے پڑھایا، یہ کہتے ہیں نا شان والے لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے جنازے میں حضور شریک ہو رہے، پھر ان کو لقب سید الانصار کا عطا کر رہے ہیں۔ سید الانصار ہی نہیں، خود جنازے میں بھی شریک ہیں، اور فرماتے ہیں روتے ہوئے اچانک